بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج مہدی گرافی جو بات آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہے، اس سے آپ کو بالکل آئیڈیا ہو جائے گا کہ پاکستان اور انڈیا کا معرکہ اب ہونے والا ہے، یعنی اس جنگ کا جس کا ہم بچپن سے سن رہے ہیں یا کافی عرصے سے سن رہے ہیں، اب وہ جنگ ہونے والی ہے۔ مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، مہدی گرافی کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے۔ دوستو، اس میں ایران، ترکی، افغانستان، چائنا اور دنیا بھر سے کون اس بہت بڑی جنگ میں ہمارے ساتھ شامل ہوگا اور اس کا وقت کیا ہوگا اور یہ کب شروع ہونے جا رہی ہے، یہ تمام چیزیں نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئیوں کے حوالے سے ہم صرف اس حصے کو ٹچ کریں گے جو صرف اس جنگ کے حوالے سے ہے۔ 1965 کی جنگ سے لے کر جب تک ہم ہندوستان کو کیپچر کریں گے، اب ان تمام چیزوں کو آپ نے بہت غور سے سمجھنا ہے، کیونکہ سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ نیسٹروڈیمس کے بارے میں جو شخص ہے جس کی پیشن گوئیاں ہیں، اس کی اب تک بہت ساری پریڈکشنز غلط ثابت ہوئی ہیں، کیونکہ وہ شیطان سے مدد لیتا تھا، اسی سے تمام انفارمیشن لیتا تھا، مگر نعمت اللہ شاہ ولی کی کوئی پیشن گوئی پچھلے 900 سال میں ایک بھی غلط نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس کی بہت بڑی ریزن ہمارے سامنے ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر میں آپ کو بتاتا ہوں 6983، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو ٹیلی کر لیں۔ 6983 حدیث نمبر ہے صحیح بخاری کا، جس میں درج ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نیک آدمی کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ایک اور حدیث نمبر 1075 میں بھی بالکل اسی طرح کے الفاظ ملتے ہیں، جو کہ یہ ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا، نبوت کی بشارتوں میں سے اب صرف سچے خواب باقی رہ گئے ہیں، جو کوئی نیک انسان خود دیکھے گا یا اس کے لیے دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ اب یہ سچے خواب، الہام، یہ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو دکھاتا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ آپ نے بہت غور سے اس کو سمجھنا ہے، دیکھیں، اور اس میں بہت بڑی خوشخبریاں ہمارے لیے چھپی ہیں۔ ہم 1965 سے شروع کرتے ہیں۔ نعمت اللہ شاہ ولی کی تمام تر تحریریں جو کہ فارسی زبان میں موجود ہیں، انٹرنیٹ پر بھی موجود ہیں، آپ کو بآسانی مل سکتی ہیں، ہم ان کے اشعار کا اردو ترجمہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اپنے ایک شعر میں وہ فرماتے ہیں کہ اچانک مسلمانوں کو ایک ظاہری شور سنائی دے گا اور وہ کافروں کے ساتھ ایک دلیرانہ جنگ لڑیں گے۔ یہ 1965 کی جنگ کی بات ہے۔ اس کے بعد اگلے شعر میں مزید فرماتے ہیں کہ اس بے قراری اور اضطراب کے وقت ذات خدا مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے گا۔ 17 دن کی جنگ کے بعد کافی جانوں کا نذرانہ دے کر مسلمان اللہ کے فضل سے سرخرو ہوں گے۔ اب 17 دن کی جنگ جانتے ہیں کون سی جنگ ہے؟ 1965 کی۔ کوئی امیجن کر سکتا ہے کہ 900 سال پہلے ایک بزرگ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ سب کچھ بتا چکے ہیں کہ 17 دن کی جنگ ہوگی۔ اس کے بعد اگلے شعر میں وہ کہتے ہیں کہ مسلمان اپنے امیر کو حکمرانی سے خود اتار دیں گے، اور اس کے بعد مسلمان بہت نقصان اٹھا کر ذلیل و خوار ہوں گے۔ یہ جنرل ایوب کے بارے میں ہے، کیونکہ جنرل ایوب نے پاکستان میں کافی ڈیولپمنٹس کی ہیں جو آج تک کسی اور نے نہیں کی۔ ان کی قیادت میں پاکستان نے 1965 کی جنگ بھی جیتی تھی، لیکن اس کے بعد بھٹو کے کہنے پر لوگوں کے بہکاوے میں آ کر جو ایک تحریک لوگوں نے چلائی، ان کو اتارا۔ ایوب کتا کے نام سے بھی ایک تحریک چلائی گئی، انہوں نے ایک دفعہ ہی سن کر اپنے آپ کو اس سب سے سائیڈ لائن کر لیا۔ اب اس کے بعد دیکھیے کمال قسم کی پیشن گوئی اور اہم بات کہ نعمت اللہ شاہ ولی نے لکھا ہے کہ زمانے کے 23 سال گزر جائیں گے کہ جن میں اسلام کا نعرہ بلند رہے گا، بعد ازاں ایک سخت قہر نازل ہوگا 1947 سے 1970 تک، یعنی یہ 23 سال، اس کے بعد 1971 میں اللہ کا عذاب جو پاکستان کے اوپر آیا اور 2 ٹکڑے ہو گئے پاکستان کے۔ آگے وہ فرماتے ہیں اگلے شعر میں کہ اللہ کی طرف سے ایک بڑا قہر سزا کے طور پر آئے گا اور اللہ ایک قاتلانہ حکم جاری کرے گا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ 1971 میں پاکستان کی جو ٹکڑے ہونے کی پیشن گوئی جو نعمت اللہ شاہ ولی نے کی، ایک اسلحہ بند ہندو قوم کے ہاتھوں مسلمان بڑی بے رحمی اور بے دردی سے قتل کیے جائیں گے۔ ایسٹ پاکستان کے اندر سب نے یہ حال دیکھا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مشرق یعنی مشرقی پاکستان کے نام سے وہ کھل کر بتا رہے ہیں
فریب سے تباہ ہو جائے گا۔ یہ فریب کیا تھا؟ یہ جس طرح انہوں نے TTP پاکستان کے اندر پیدا کی، اسی طرح مکتی باہنی بھی پیدا کی۔ شاید آج کی نسلوں کو شاید پتہ نہ ہو کہ مکتی باہنی کیا ہے۔ بالکل آج کی TTP ہے۔ انہوں نے فرنٹ پر حملہ نہیں کیا، لیکن انہوں نے ہمیں فریب سے تباہ کیا، اور پھر پیشن گوئی میں لکھا ہے کہ مغرب والے، مغربی پاکستان اس ظلم پر بہت روئیں گے۔ اس حوالے سے حبیب جالی کا شعر بھی ایک موجود ہے، انہی چلن سے ہم سے جدا بنگال ہوا، پوچھنا اس دکھ سے جو دل کا حال ہوا۔ پھر اس کے بعد آگے وہ فرماتے ہیں، بہت ہی اہم چیز بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا شہر ایک بہت بڑا مقتل بن جائے گا اور گھر گھر کربلا ہوگی۔ جی ہاں، یہ ایسٹ پاکستان کے اندر ڈھاکہ کی صورتحال کا نقشہ ہے جو انہوں نے ہمیں بتایا۔ اب جو اہم چیزیں شروع ہو رہی ہیں وہ آپ بہت ہی زیادہ آپ نے غور سے اس کو سننا ہے، دھیان سے سننا ہے، کیونکہ یہ تمام تر پیشن گوئیاں وہ ہیں جو ابھی پوری ہو چکی ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے پوری ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ مزید پیشن گوئیاں آپ کو بتائی جائیں۔ نعمت اللہ شاہ ولی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے نہایت مجرمانہ فعل اور گناہ سرزد ہوں گے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں کہ حکام رشوت لیں گے، اپنے فرائض سے غفلت سستی برتیں گے، اور تعویلات کے ذریعے سرکاری احکامات کو تبدیل کریں گے۔ علماء کو علم سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی، اور جو سمجھدار ہوگا وہ ان حالات کو دیکھتا رہے گا، اور عوام الناس کا تو یہ حال ہوگا کہ وہ بے حیائی، بے شرمی سے ناچ گانے کی محفلوں میں مست ہوں گے۔ آج علماء کا حال آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور ہر گھر میں جو حال ہے وہ آپ کو معلوم ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ معاشرے کے مفتی اور علماء خود گمراہ ہوں گے اور بلا وجہ فتوے دیں گے، اور حق کو چھپانے کے لیے شرعی ہیلے گھڑیں گے۔ اب آپ خود جانتے ہیں کہ آج کل کے علماء کا کیا حال ہو چکا ہے۔ علماء حق تو بالکل ہی ناپید ہو چکے ہیں، اور جو نام نہاد علماء ہیں وہ ممبروں پر بندروں کی طرح ناچ رہے ہیں۔ اس کے بعد شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ دین اسلام کے احکامات یوں مٹ جائیں گے جیسے شمع بجھ جاتی ہے، عالم جاہل بن جائیں گے اور جاہل عالم بن بیٹھیں گے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ تم یہ دیکھو گے کہ قاضی کی مسند پر جاہل ترین لوگ براجمان ہوں گے، جو عوام سے ہر بہانے سے رشوت طلب کر کے فیصلے کریں گے۔ اگر قاضی کو چند روپے رشوت کے طور پر دیے جائیں گے تو وہ شکاری کتے کی طرح بہانہ سازی کر کے تمہارے معاملات کو طے کر دے گا۔ یہ ججز کی رشوت کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، اور اب یہاں سے شروع ہو رہی ہے وہ پریڈکشن جو کہ اصل لڑائی ہونے جا رہی ہے۔ افغان قوم پر اللہ کا فضل ظاہر ہوگا، اور وہ ہتھیار لے کر مقابلے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بائیڈن کے آنے کے ساتھ ساتھ ہی امریکہ اور TTP کے درمیان جو مذاکرات تھے وہ مکمل طور پر ختم ہو گئے ہیں، اور دوبارہ ان کے درمیان کشیدگی آ گئی ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ چترال، ناگا پربت، گلگت، چین سے ملکہ علاقہ جات اور تبت میں ایک جنگ لڑی جائے گی۔ اب آپ غور کیجئے، ان علاقوں میں حالیہ ہی چائنا اور انڈیا کے درمیان کافی تنازع بڑھ چکا ہے، جیسے کہ لداخ پر چین کا قبضہ اور انڈیا کی فوج سے جھڑپیں وغیرہ۔ اس کے بعد نعمت اللہ شاہ ولی نے کہا کہ ملک ہند میں فتنہ ہوگا تو غازیان اسلام جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ جی ہاں جناب، ایسا ہی کچھ آج کل بھارت میں کافی دنوں سے چل رہا ہے۔ RSS کی طرف سے کتنے فتنے ہیں، کسان آندولن ہے، سکھوں کی طرف سے بغاوت ہے، اور مزید اس کے بارے میں شاہ ولی اللہ نے کہا کہ منگول فوجیں شمال سے آئیں گی مدد کرنے کے لیے، ایران اور ترکی بھی مددگار بن جائیں گے۔ جناب دیکھیے، اس وقت ترکی، ایران، چائنا، پاکستان کے ساتھ سب کو پتہ ہے کس طرح ان کی یونٹی ہے، یہ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، اور کس طرح نعمت اللہ شاہ ولی کی یہ 900 سال پرانی ہر بات کہی ہوئی جو انہوں نے اشعار کی صورت میں کہی، وہ بالکل پے در پہ سچی ثابت ہو رہی ہے۔ اور اب وہی حالیہ حالات جو ہیں، جو ہمارے دور کے حالات ہیں، اب ہم انہی کی طرف، ان احادیث کی طرف آپ کو جو انہوں نے پیشن گوئیاں کی، ان کی طرف میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ آگے انہوں نے کہا کہ اہل کابل بھی جہاد کے لیے نکل آئیں گے، اور کافروں کی پوری کوشش ہوگی کہ کسی طرح یہ جنگ بند ہو جائے۔ اہل کابل یعنی TTP، بالکل طالبان،
اور اس کے آگے جیت مسلمانوں کی ہوگی۔ یہ پریڈکشنز کا اینڈ ہے نعمت اللہ شاہ ولی کی، جو کہ آپ بآسانی آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی مل جائیں گی، کہ کس طرح سے ہر پیشن گوئی ان کی سچی ثابت ہوئی ہے۔ اور آج وہ حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ انڈیا میں بھی فتنہ پیدا ہو گیا ہے، چائنا آپ کو بالکل پاکستان کو سپورٹ کر رہا ہے، ایران ترکی آپ کے ساتھ ہیں، یعنی اب کبھی بھی نکارہ جنگ بچ سکتا ہے۔ اس کے بعد نعمت اللہ شاہ ولی کہتے ہیں کہ یہ جنگ کا دورانیہ ہوگا، یہ 6 سال ہوگا، 6 سال، جی ہاں 6 سال کی جنگ کے بعد مسلمانوں کا مکمل قبضہ ہوگا ہندوستان کے اوپر۔ دوستو اس حوالے سے کوئی کچھ بھی کہے، آپ یہ جتنی بھی نعمت اللہ شاہ ولی کی پریڈکشنز ہیں ان کو آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ ان کو پڑھ کے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ سب پوری ہو گئی ہیں۔ تو اب جو ایک آدھ رہ گئی ہے تو وہ بھی لازماً پوری ہوگی۔ تو وہ وقت اب بہت قریب ہے کہ غزوہ ہند شروع ہونے جا رہا ہے اور اس کے بعد مسلمانوں کی ہی جیت ہوگی۔ آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔